بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام جناب صاحبزادہ حبیب الرحمان قادری صاحب سجادہ نشین دربار شور شریف، جناب پیر محمد اسلم رضوی صاحب دربار ڈیرہ شریف، میرے انتہائی مہربان اور بھائی جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، مفتی محمد ایوب ہزاروی صاحب، جناب پیر سید مقبول شاہ صاحب، صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب، مشائخ علماء وکلاء تاجر برادری اور سیاسی اور سماجی رہنما صاحبان، میں چونکہ وقت اب میرے خیال میں تو ہو گیا ہے کہ 10 بجے ہے، 10:30 ہیں، لیکن آج ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ 10:30 بج رہے ہیں، میں یہ محفل جو ہے وہ جم کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور جہاں کرامت کی بات ہوگی اور خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کرامت ہے کہ آج آپ سب ہم سب یہاں پہ اتنی لمبی نشست کے باوجود بھی ہم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ محبت ہے، یہ فیض ہے خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صدی کے آپ غوث ہیں، تو پچھلی صدی ہماری گزر چکی ہے، اور اس کی جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ جب پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی جب آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان کو السلام علیکم خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ جو مجھے اپنے والد صاحب اور والد صاحب کو میرے دادا جان سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ سینہ بسینہ یہ واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے والد کو آپ نے سلام کہا، یعنی ولایت آپ پیدا ولی ہوئے، شاید ولایت کے لیے اپنا حقیقت ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، بڑے رات دن محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو زندہ، آپ کو ولی، آپ کی پیدائش میں تو آپ ولی بن کر آئے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے والد محترم نے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو خواجہ خضری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب زمانے کا غوث پیدا ہو چکا ہے، اور اب میں مزید دنیا میں اب میرا رہنا فضول ہے، کیونکہ ایک نیام میں 2 تلوار نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ کی وصیت جو ہے وہ پہلے دن سے، اور پھر اگر ہم آپ کی عظمت کو دیکھیں تو درود شریف آپ نے میرے خیال میں تعلیم آپ نے جو حاصل کی وہ الف سے لے کر دال تک یا زال تک، یعنی الف سے یہ تک آپ نے سبق نہیں پڑھا، آپ
سامنے بیٹھے تو الف سے دال یا زال اتنا آپ نے سیکھا، اور یہ تک آخر تک وہ اس کو پورا بھی نہیں فرمایا. لیکن جب اوپر سے علم لدنی کا نزول ہو، جب اوپر سے باران رحمت کا نزول ہو، اور جب آپ کے استاد خود آپ کو علم لدنی کے ساتھ دنیا میں آپ تشریف لے آئے، تو آپ کو پھر کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا کہ درود شریف جو 30 پارے ہیں، 30 پارے آپ نے جو لکھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کے حسن اخلاق، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو آپ نے جس خوبصورت پیرائے میں، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی پوری تصنیف جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے باہر، اس دائرے سے آپ باہر نہیں نکلے. اور یہی وجہ ہے جو خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ آپ نے جہاں روحانیت تھی وہاں سب سے بڑی جو آپ کی تعلیم تھی وہ علم کا پھیلاؤ تھا. آپ ان کے خلفاء، چاہے بھیرم شریف ہو، چاہے گنج شریف ہو، چاہے دوسرے دربار ہو، آپ شریفوں جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں علم کا جو فیض ہے، وہاں سے علم کے وہ نالے جو ہیں وہ وہاں سے پھیلے. وہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن جو ہے وہ آپ نے اپنے مریدین کے، اپنے جو آپ کے خلفاء آپ کے تھے ان کے حوالے کیا. اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کا فیض صرف ہری پور تک محدود نہیں ہے. آپ کا فیض صرف ایک محدود عرصے تک نہیں ہے. جس طرح سردار صاحب نے فرمایا کہ 1.25 صدی یعنی 2002 میں دارالعلوم رحمانیہ کی ابتدا ہوئی، 1902 میں اس کی ابتدا ہوئی، 1905 میں اس کا افتتاح ہوا. تو میرے خیال میں 2 سال میں تو کسی ادارے کی تکمیل نہیں ہو سکتی. نہیں، اس سے بھی لوگ پہلے سے، اگر 2005 میں ہے اور آپ کے بقول 10 سال یا 15 سال اس کو بنانے میں، تو یہ تقریباً 1.5 صدی کے قریب عرصہ ہے جو تسلسل کے ساتھ قرآن اور حدیث اور قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ 1.5 صدی تقریباً سے یہ فیض جاری ہے. تو یہ خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ پاکستان میں دیکھیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ برما، افریقہ، ممباسا، کیپ ٹاؤن، کہاں کہاں تک یہ فیض پہنچا ہے. اور ہم ہری پور والے تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہری پور کو خواجہ عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ ایک غوث جو ہے اس کا سایہ ہمارے سروں پہ. تو میں یہ جو دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہے، یہ 140 سال تقریباً سے یہ ادارہ چل رہا ہے. لیکن سردار صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، میں علماء کرام سے ہی گزارش کروں گا، میں اس ادارے کے جو کمیٹی ہے، جو ہمارا نظام ہے شورا، میں ان سے ہی گزارش کروں گا کہ وقت کے چیلنجز جو ہے، ہم نے روایتی طور پر ہم نے کما حقہ اس ادارے کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اس کو چلایا. لیکن آج وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں. زندگی جو ہے
وہ ایک جنگ گزشتہ 10 سال جو ہے یا 15 سال، اس میں دنیا نے ایک دم ایک نیا رخ اختیار کیا. آپ کے الیکٹرانک، آپ کے میڈیا جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، آپ کا نظام کس طرح چل رہا ہے. اور آج جو دور ہے وہ مکالمے کا دور ہے. آج آپ کو سوشل میڈیا پہ مکالمہ ہے، سوال ہوتا ہے، اور اس کا سوال کے جواب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ، علمیت کے ساتھ اس کا جواب جو ہے وہ آج باپ بھی بیٹے کے سامنے بیٹھ کر، میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کو محسوس نہیں کرنا کہ اگر باپ بریلوی تھا، بیٹا بھی دربار سے منسلک ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا. آج ایک وقت آ گیا ہے کہ بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے اور بیٹا باپ سے اپنے سوال کا جواب چاہتا ہے. اور اگر اسے جواب نہیں ملتا تو اب وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ میرا والد جو تھا وہ کس آستانے سے اس کا تعلق تھا. اور وہ پھر اس دنیا کے اندر جو ہر طرف فتنہ ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ معدن علمی دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ میں علماء کرام سے، شورا سے، سردار صاحب آپ سے، خود میں اپنے آپ میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم بیٹھ کر سوچ کر دنیا کے حالات کا جائزہ لے کر اور چیلنجز جو ہمارے سامنے ہیں. آپ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آدمی آپ سوشل میڈیا سے منسلک ہے. آج آپ کو اس سوشل میڈیا میں ہر سوچ کا اور ہر فکر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پھر خود اپنے ذات کے حوالے سے سوالات جب اٹھتے ہیں اور جب اپنی ذات کے حوالے سے سوالات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو اس سے بہت بڑی تباہی جو ہے، بہت بڑا فکری ایک تنزلی جو ہے وہ پھر اس کا ہم راستہ پھر نہیں روک سکتے. اس کا اگر ہم نے راستہ روکنا ہے تو آج ہمیں اپنے نظام تعلیم پہ بیٹھ کے غور کرنا ہوگا. آج اس مدرسے کو اس کی جو، کیونکہ یہ صرف دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ تک محدود نہیں ہے، خواجہ عبدالرحمان چھوری کا فیض بنگلہ دیش میں ایک جامع احمدیہ سنیہ جس کے 8000 طالب علم، خواجہ عبدالرحمان چھوری، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آج جہاں پہ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں، افریقہ میں، برما میں جہاں دینی ادارے ہیں، آج سب کا یہ مسئلہ ہے. اور جہاں فیض کا منبع خواجہ عبدالرحمان چھوری رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ادارہ اس فیض کا منبع ہے، ہم نے یہاں سے اس بنیاد کو اب ٹھیک کرنے ہوں. ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا، سٹیٹس کو ہمیں توڑنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم اسی روج پہ چلے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری داستان تدبین ہوگی، داستان ہوگی، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. دنیا بہت تیز بھاگ رہی ہے، سپیڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کی انگلیوں کے اندر پوری دنیا آپ کے اس انگلیوں کے نیچے جو ہے، آپ دبائیں گے دنیا کے کسی کونے میں، کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، کیا معلوم کہ دنیا کے کس کس کونے میں یہ تقریر سنی جاتی ہے. آج کی یہ تقریر کہاں کہاں سنی گئی، کہاں کہاں ہماری باتوں کا نوٹس لیا گیا. تو اس لیے دنیا محدود نہیں. جامعہ رحمانیہ صرف ہری پور تک محدود نہیں، نہ صرف اس مدرسے کی، یہ ایک ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام ادارے جتنے بھی ہمارے جہاں جہاں درس ہے، بھیرہ شریف ہے، گنج شریف ہے، اور نام مجھے بتائیں گے، جہاں جہاں بھی آپ کے خلفاء کے مزارات ہیں، پیران نظام ہیں، سب دین کا کام کر رہے ہیں اور بڑے خلوص سے کر رہے ہیں. صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق آگے چلنا ہوگا. آج درود شریف اللہ کا بڑا کرم ہے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ عبدالرحمان چھوروی، آپ کو جو جتنے آپ کے کلمی نسخے تھے اور آپ کا
آپ پہ انفا ہوتا تھا، آپ سوئے ہوتے اور دیا سلائی، وہ دیوا اور ماچس یہ بڑے ہوتے تاکہ کسی طرح آپ پہ جناب آمد ہوتی، آپ اٹھ کے جلدی جلدی وہ لکھ لیتے. یہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ نے لکھنا شروع کر دیا، نہیں، یہ کتنا عرصہ اس پہ گزرا کہ آپ پہ آمد ہوتی رہی. اور یہ ورفعنا لک ذکرک کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، میں نے تیرا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا. اور یہاں جہاں ساری دنیا حضور کے اس آپ کے نام پہ اس کے ٹنکے بج رہے ہیں، آپ کا ہر دن جو ہے دوسرے دن سے بڑا ہے، وہاں حضور کی اس شان میں اگر میں کہوں کہ جتنے بھی نعت لکھنے والے، جتنے بھی حضور کی سیرت لکھنے والے، جتنے بھی آج تک حضور کی شان میں کتابیں لکھنے والے، تحریر لکھنے والے، ساری دنیا میں جتنے بھی موجود ہیں، ان سب کے ماتھے کا اگر جھومر ہے تو وہ مجموعہ صراط الرسول ہے. یہ تو جب آپ نسخے جو تھے وہ سارے تو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ درود پاک جو ہے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑے فائدے کا باعث ہوگا. آپ سارے کام چھوڑ دیں، آپ کے مدرسے کی خدمات، آپ کے دینی دیگر خدمات، لنگر کے خدمات، دربار کے خدمات. آپ جب یہاں پہ آئے تو 3 اونٹوں سے آپ کا پیسہ جو ہے افریقہ سے آئے، اتنی دولت لے کے آئے، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے پیر کے دربار کے لیے سب کچھ وقف کر دیا. تو آپ سے کہا کہ آپ ساری خدمات چھوڑ کے آپ مجموعہ صراط الرسول کو لے کر اور اس کی وہ کریں پریس میں. تو آپ یہاں سے سارے نسخے اٹھا کر آپ رنگون گئے، برما گئے، وہاں آپ کے جو آپ کے ساتھی تھے ان کو حکم دیا کہ ہم نے مجموعہ صراط الرسول کو، اور اللہ کا فضل ہے کہ برما میں رنگون میں مجموعہ صراط الرسول جو ہے اس کی طباعت ہوئی، 30 پارے جو ہے اس کی طباعت کی گئی. اس کے بعد تیسری مرتبہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کرایا، جس کا میرے خیال جو مدینہ نسخہ ہے وہ وہاں کا پرنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد طیب الرحمان صاحب نے اور میرے والد صاحب سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دونوں نے سر جوڑ کر کہ اب درود شریف کا ترجمہ ہونا چاہیے. اور پھر ماشاءاللہ ان ہستیوں نے محنت کی، بیماری کی حالت میں بھی. طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب الرحمان صاحب، دن رات انہوں نے اپنے ذمہ یہ لگایا کہ دنیا سے جانے سے پہلے درود شریف کا ترجمہ ہو. آج ہمارے لیے درود شریف کا ترجمہ ہمارے پاس ہے. تو آج جو سیمینار ہم کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر ایک بات ہم کر لیں، یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بھی حفاظ ہیں، لیکن یہاں تو پتہ چلا کہ یہاں تو درود شریف کے بھی حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی اگر الف بے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تو وہاں سے آواز آیا جی اصلاح کریں. تو درود شریف کے ایسے محبت کرنے والے ہیں جو انہوں نے درود شریف کو حفظ کیا ہے، لیکن مجھ جیسے بیکار آدمی کے لیے یہ ضروری ہے، آپ سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ درود شریف کو، اور میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ درود شریف پڑھیں گے، قرآن پاک آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ ایک دباؤ میں ہوتے ہیں. درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک سرور ملتا ہے. اس کا اسلوب جو ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ نے جو بھی نقطہ اٹھایا وہ قرآن سے ہٹا کر حدیث اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پر اس کو ختم کیا. تو یہ اسلوب جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں چونکہ خواجہ عبدالرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے درود شریف ایک بہت بڑی نعمت ہے،
اور اس نعمت سے استفادہ یہ ہے کہ اب چونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو ہمیں اس کا ترجمے کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھیں گے تو ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں گے. حضور کے قریب گئے تو رحمت اللہ علیہ کے سائے میں چلے جائیں گے. جب رحمت اللہ علیہ کا سایہ ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس دینی اس مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق دے. یہ مدرسہ ہے ہماری بنیاد. اب ہم نے اس مدرسے کو آگے لے کے چلنا ہے اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق. لیکن آپ سب بھائیوں کی اس میں سرپرستی کی بھی ضرورت ہے, ساتھ دینے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے, جو درود شریف کی نعمت دی ہے, اللہ تعالیٰ اس نعمت سے گواہت کو استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین. یا اللہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں آج کی اس مبارک تقریب میں دور دور سے آئے ہیں, یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ درود شریف خواجہ عبدالرحمن چوری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں درود شریف کا تحفہ دیا. یا اللہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے, ان کا فیض ہے دیگر جامعات کی صورت میں آج وہ ہمارے اندر موجود ہیں. یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. ہماری غلطیاں, ہماری کوتاہیاں, یا اللہ ہماری گناہ, ہم خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں ہیں. اس حبیب کے صدقے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو, غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ پاکستان پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے, پوری انسانیت اس کے زد میں ہے, پورے ہمارے بچے اس کے زد میں ہیں, پوری سوسائٹی. یا اللہ اس طوفان سے ہمیں بچا اور ہمارے بچوں کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ تعالی